بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز میں ہو تو اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، اس لیے اس کو سامنے نہ تھوکنا چاہیے اور نہ ہی دائیں طرف، البتہ بائیں طرف اپنے قدم کے نیچے تھوک لے۔ دوستو، صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے 1214 نمبر ہے 1214۔ اس کا مفہوم آسان الفاظ میں بیان کروں تو ہم نماز پڑھتے ہیں، اور نماز میں اکثر کیا ہوتا ہے کہ منہ کے اندر جو ہے نا کہ تھوک گٹھا ہو جاتا ہے، یا ریشہ آ جاتا ہے، یا کھانسی لگ جاتی ہے، ریشہ آ گیا ہے یا بلغم آ گئی ہے منہ میں، اور ہم کیا کرتے ہیں، اس کو تھوکنا چاہ رہے ہیں۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے رب کے حضور کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے رب کے ساتھ، اللہ پاک کے ساتھ کیا کر رہے ہوتے ہیں، سرگوشی کر رہے ہوتے ہیں۔ جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اللہ کے ساتھ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے ساتھ کلام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے ساتھ جب سرگوشی کر رہے ہوتے ہیں تو پھر جو ہے نا کہ ہمیں پہلی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمارے منہ میں تھوک گٹھا نہیں ہونا چاہیے، کوشش یہ کرنی چاہیے۔ اگر کوئی مجبوری بن جاتی ہے، اگر کسی مجبوری میں بن جاتی ہے، کھانسی لگ جاتی ہے، گلے میں سے ریشہ آ جاتا ہے، بلغم آ جاتی ہے، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے اس صورت میں کہ ہمیں سامنے کی طرف قبلہ رخ، جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو قبلہ رخ طرف تھوکنا گناہ ہے، تو قبلہ رخ طرف نہیں تھوکنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا قبلہ رخ کی طرف تھوکنے سے۔ اور دوسری چیز کیا ہے کہ دائیں طرف بھی آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی دائیں طرف بھی نہیں تھوکنا ہے۔ جو آپ کی دائیں سائڈ ہے، دائیں طرف بھی آپ نے نہیں تھوکنا۔ ہاں، اگر تھوکنا زیادہ تھوکا گٹھا ہو گیا اور مجبوری بن گئی ہے، تھوکنا جو ہے نا کہ مجبوری بن گئی ہے، پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنی بائیں طرف، اپنی جو ہے نا بائیں طرف اپنے قدم کے نیچے تھوکنا۔ آپ نے ایسے انکار کے نیچے تھوکنا ہے، اور اوپر آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے اوپر پاؤں رکھ دینا ہے، تاکہ جو پیچھے یا آگے پیچھے یا جو جماعت کھڑی ہے آپ کے ساتھ، یا اور لوگ کھڑے ہیں، یا کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کو دیکھ جو ہے نا اس کا دل خراب نہیں ہونا چاہیے۔ ایک چیز اس بات کا خاص طور پہ خیال رکھنا ہے، کیا کرنا ہے کہ جب آپ نماز میں کھڑے ہیں، نماز کی حالت میں کیا کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے ساتھ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، ہم اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ کے آگے جو ہے نا اپنی التجا کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہوتے ہیں نماز کے اندر۔ تو ہم نے اس وقت اس بات کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے کہ پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے منہ کے اندر تھوک اکٹھا نہیں ہونا چاہیے۔ جب ہم وضو کرتے ہیں اس وقت جو ہے نا کہ اچھی طرح سے گلے کو، ناک صاف کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے، اچھی طرح سے گلا ناک صاف کر کے وضو کر لینا چاہیے۔ اس کے بعد جب ہم نماز میں کھڑے ہو گئے ہیں تو اللہ کے سامنے سرگوشی کرنے لگ پڑے، اور مجبوری بن گئی ہے، اگر ہمیں کھانسی لگ گئی ہے، گلے میں سے بلغم آ گیا، ریشہ آ گیا ہے، اور منہ میں گٹھا ہو گیا، اور جو ہے نا کہ منہ میں تھوک گٹھا ہو گیا، تو پھر اگر مجبوری بن گئی ہے تو مجبوری کے عالم میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ سامنے کی طرف قبلہ رخ، یعنی قبلہ رخ کی طرف نہیں تھوکنا، اور دائیں طرف بھی نہیں تھوکنا۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ بائیں طرف تھوکنا ہے، اور تھوکنا کہاں پر ہے کہ جہاں پر آپ کا قدم ہو، آپ نے قدم کے نیچے تھوکنا ہے۔ آپ نے سائڈ پکڑ کے ایسے منہ کر کے اور نیچے تھوکنا ہے، جہاں پر جو ہے نا آپ کا پاؤں ہو، آپ اس کے اوپر اپنا پاؤں رکھ لیں، یا پاؤں کے ساتھ اس کو نیچے جو ہے نا کچل ڈالیں، ٹھیک ہے۔ اس بات کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے۔ نماز کے دوران جو ہے نا کہ اگر تھوک آ جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ نماز کے دوران پہلی بات یہ ہے کہ ہم کیا جب کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ پاک کے ساتھ سرگوشی کر رہے ہوتے ہیں، اللہ پاک کے ساتھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہوتے ہیں، اللہ پاک کی کیا کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے آگے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک سے، اللہ پاک کے لیے، اللہ پاک کی برائی بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنے لیے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس صورت میں اگر تھوک آ جاتا ہے اور مجبوری وہ بن جاتی ہے، پھر ہم نے کیا کرنا ہے کہ سامنے کی طرف، فرنٹ سائڈ پہ قبلہ رخ ہم نے نہیں تھوکنا۔ پھر ہم نے کیا کرنا ہے کہ دائیں طرف بھی نہیں تھوکنا، بائیں طرف اپنے قدم کے نیچے بالکل پاس تھوک کے اوپر پاؤں رکھ دینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ دوستو، اس بات کے اوپر جو ہے نا کہ اللہ پاک مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے جی، اور اس علم کو آگے پھیلانے میں بھی جو ہے نا اللہ پاک میری اور آپ کے دونوں کی جو ہے نا کہ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے جی۔ جزاک اللہ جی، دعا میں یاد رکھیے گا، بہت بہت شکریہ جی۔